السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ملک کے بادشاہ یا وزیر اعظم مجھے یہ کہیں کہ ایک مہمان میری طرف سے تمہارے پاس آ رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا، تو پھر دیکھیے میں کس طرح کے جتن کرتا ہوں، کس طرح کی کوشش اور محنت کرتا ہوں اس مہمان کو راضی کرنے کے لیے۔ طرح طرح کی مشروبات تیار کروں گا، طرح طرح کے کھانے اور مٹھائی اور آرام دہ بستر کا اس کے لیے خیال رکھوں گا، تاکہ یہ جو مہمان ہے یہ خوش ہو کر واپس جائے اور وزیر اعظم صاحب کو بتائے کہ بھائی آپ کا جو میزبان تھا اس نے بڑا ہی خیال رکھا۔ جی ہاں، اسی طرح کا ایک مہمان میرے اور آپ کے پاس آ رہا ہے انشاءاللہ، اور وہ مہمان جو ہے وہ بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں رمضان المبارک کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا صحیح طریقے سے اہتمام سے ہمیں اس کے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہم دنیاوی مہمانوں کی خاتم دارت کے لیے تیاری کرتے ہیں، اسی طرح اس مہمان کی بھی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہمان جو ہے وہ عام مہمانوں کی طرح نہیں ہے، بڑا ہی اسپیشل ہے، بڑا ہی خاص ہے۔ یہ اپنے ساتھ خیرات، برکات اور رحمتیں لے کر آئے گا اور کچھ دن ہمارے پاس ٹھہرے گا اور جاتے وقت ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو اور ہمارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں، اور جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور کبھی کھلتے نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ فرشتے آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آ جا، اب تیرا وقت ہے، یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے چاہنے والے اب بس کر، اب تیرا وقت نہیں ہے۔ تو آج میں کچھ باتیں آپ سے اس اعتبار سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح ہم اس مہینے کا استقبال کریں۔ سب سے بڑی چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم پکی نیت کریں، عزم کریں، ارادہ کریں کہ اس دفعہ رمضان کو زبردست طریقے سے گزاریں گے، خوب عبادات کے اندر گزاریں گے، قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں گے، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو اس طرح ختم ہو کہ میرے سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو چکے ہوں، میں نے اللہ پاک سے مانگ مانگ کر اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا لیا ہو، اور ایسے ہو کہ میری ماں نے آج ہی مجھے جنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند حسن ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی گمان کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک سے ہم گمان کرتے ہیں اے اللہ جب اس دفعہ رمضان آئے گا تو خوب تیری عبادت کریں گے، آپ ہمیں توفیق بھی دیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر آپ کی یا میری کسی سے لڑائی ہوئی ہے، ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہوئی ہے، تو ہم اس سے جا کے معافی مانگ لیں کہ اے بھائی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو اگر میں نے آپ کی حق تلفی کی ہو، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کی طرف نہیں دیکھتے، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال کو ابھی تھوڑی دیر پیچھے رکھو یہاں تک کہ وہ دو صلح نہ کر لیں۔ تو بھائی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اگر ہم کسی سے لڑے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، تو کیا فائدہ روزہ رکھنے کا کہ ہمارے نامہ اعمال کی طرف اللہ دیکھیں گے ہی نہیں۔ ایک جو افسوسناک بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سیام، سیام عربی میں کہتے ہیں روزہ رکھنا، اور سیام کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے رک جانا۔ بازار کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کو عجیب گہما گہمی نظر آئے گی اور دکم پیل نظر آئے گی، لوگ جو ہیں وہ کرانے کی دکانوں کے اندر، شاپنگ مال کے اندر ایسی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے کہ جیسے نعوذ باللہ مسلمانوں پر کوئی قحط سالی آنے والی ہے۔ جہاں میں آٹے کی ایک بوری خریدتا تھا وہ 2 خریدوں گا، جہاں پر میں مشروبات کی 2 بوتلیں لیتا تھا وہاں 4 لے رہا ہوں، تو ہر چیز جو ہے وہ میں زیادہ کوانٹٹی کے اندر لے رہا ہوں کہ جیسے پتہ نہیں دوبارہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ مہینہ جو ہے وہ کھانے پینے سے رکنے کا ہے، لیکن ہم عام دنوں کے اندر میں ناشتے کے اندر 1 پروٹھا کھاتا تھا، رمضان کے اندر میں 2 کھاؤں گا۔ عام دنوں کے اندر گھر والے جو تھے، عورتیں جو تھیں وہ کچن کے اندر 1 یا 2 گھنٹہ کھڑی ہوتی تھیں، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ 3-4 گھنٹے کھڑی ہوں گی کھانا پکانے کے لیے۔ عام مہینوں کے اندر میں شاپنگ جو تھا وہ 5,000 کی کرتا تھا، 6,000 کی کرتا تھا، رمضان کے اندر جو ہے وہ میں 10,000 کی کرتا ہوں، 9,000 کی کرتا ہوں۔ تو ہمارا سارا جو زور ہے وہ کھانے پینے پر ہے، جیسا کہ رمضان جو ہے وہ کھانے پینے سے رکنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ تو کھانے پینے سے تھوڑا رکنا چاہیے، اتنا بہت زیادہ غیر طبعی انتظام نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اعمال رمضان کے اندر وہ ایسے کرتے تھے جو باقی رمضان کے اندر نہیں کرتے تھے۔
ان اعمال کے اندر سب سے پہلا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو خوب وقت دیتے تھے۔ ویسے تو اللہ کے نبی قرآن پاک کی بہت تلاوت کرتے تھے، لیکن رمضان کے اندر وہ تلاوت جو تھی وہ بڑھ جاتی تھی، کیونکہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی آدمی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی جو سخاوت تھی وہ کئی گنا اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو اس لیے ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں اور خوب صدقہ خیرات کریں اور خوب لوگوں کی افطاری کا انتظام کریں اور لوگوں کی مدد کریں۔ یہ تو تھے کچھ اعمال جو باتیں آپ سے ذکر کرنا چاہتا تھا۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔